أصحابك يا نور الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ملت کے نوجوانوں اور میری پردہ نشین خواتین ماں بہنوں، اللہ عز و جل نے بڑا کرم فرمایا، بڑا رحم فرمایا کہ اپنی ساری مخلوق میں سے چن کے آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو اس کا کلام سننے اور سنانے کے لیے ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ یہ بہت بڑی رحمت ہے اس کی، اور اس کلام کو معمولی نہ سمجھیے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور جس نے شک کیا، جس نے شبہ کیا کسی آیت کریمہ پر، جس سے آیت مبارکہ پہ، اس کا ایمان چلا گیا، اس کا ایمان چلا گیا۔ اور اللہ عز و جل ایک جگہ فرماتے ہیں ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو اللہ کے خوف سے، خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان عظیم ہے اللہ پاک کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کو اتارا گیا اور اس امت کو عطا کیا گیا۔ عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں کہنی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ چند باتیں میں کہنا چاہوں گا، خاص کر کے میری ماں بہنوں سے اور میرے نوجوان بھائیوں سے بھی۔ آج کل آدمی تھوڑا سا بھی کام کرے، بیوی کا ہاتھ بٹائے کام میں یا پکانے میں یا سودا لانے میں، فوراً اس کو کہہ دیا جاتا ہے جورو کا غلام، فوراً لقب دے دیا جاتا ہے۔ لیکن سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یاد ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا ضروری ہے۔ فوراً بولتے میاں میٹھا کہاں ہے؟ کھانا تو بنا ہے، سنت ہے، نہیں معلوم میٹھا رکھنا۔ لیکن یہ سنتیں کون بتائے گا کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اما جان سیدنا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان تعالیٰ اجمعین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک پر گئے تو دیکھا رحمت دو عالم، نور مجسم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھ مبارک آٹے میں بھگے ہوئے، آٹا لگا ہوا ہے آپ کے ہاتھوں کو، ہاتھ مبارک کو آٹا لگا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں میں آٹا؟ تو فرمایا اماں جان کی روٹی ڈالنے میں مدد فرما رہا تھا، اماں جان کی مدد فرما رہا تھا آپ کی۔ یہ سنتیں ہمارے نوجوانوں کو کون بتائے گا؟ بیوی کو کر کے لاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر کی باندھی ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ مبارک ہو میری ماں بہنوں کو، آپ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورہ نساء۔ آپ کا درجہ بہت بڑا ہے۔ یہ یہود و نصرانی کتنا بھی بھٹکائے، کتنا بھی بہکائے، ان خدا را ان کے بہکاوے میں نہ آئیے۔ اور ایک بات عرض کرنا چاہوں گا،
حضرت نے بہت سارے مسائل بتائے، لیکن میں جو روزانہ زندگی میں کام آنے والے ہیں وہ چیزیں بتاؤں گا۔ فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رحمت کا فرشتہ دروازے سے لوٹ جاتا ہے، جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، اور جس گھر میں کھلے سر بے پردہ عورت ہو۔ آج کل فیشن بن گیا ہے، اونیاں نکال دو۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے میری ماں بہنوں، ہمارے اندر سے ایمان کو ختم کرنے کی، ہمارے اندر سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ختم کرنے کی، قرآن کے احکامات کو ختم کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اپنی ماں بہنوں سے اپنے سروں پر دوپٹہ ڈالے رکھے، اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھے۔ ہمیشہ سر پہ پلو رکھنا لازم ہے۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو دیکھا کچھ خواتین کو بالوں کے ذریعے سے باندھ کر لٹکایا ہوا ہے، بالوں کے ذریعے سے۔ اگر کوئی بال کھینچ دے تو عورت پلٹ کے تھپڑ مار دے، اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ جب بالوں سے لٹکایا جائے گا بالوں کے ذریعے سے تو کیا عالم ہوگا ان کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین جو ساتھ میں تھے ان سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیوں اس طرح لٹکایا گیا ہے بالوں سے؟ تو ذرا غور سے سنیں، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جو غیر محرموں کے سامنے ننگے سر پھرا کرتی تھی۔ تو احتیاط برتے۔ اور ایک چیز، جس طرح ماں باپ کی فرما برداری لازم ہے اسی طرح شوہر کی فرما برداری بھی لازم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 3 لوگوں کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، اس میں ایک وہ عورت بھی ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ اور یہاں تک آیا ہے کہ اگر شوہر رات میں کوئی چیز طلب کرے، مثال کے طور پہ پانی مانگے، کھانا مانگے، اوڑھنے کے لیے مانگے، بچھانے کے لیے مانگے، اور بیوی دینے سے انکار کر دے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ مانگیے۔ اگر ہم میں سے کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو آج ہی توبہ کر لیجئے۔ اس ماہ مبارک میں توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ عز و جل دنیا عرش پر آ کے صدا لگا رہا ہے کوئی معافی کا طلبگار جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی آس توبہ کو قبول کروں۔ یہ موقع غنیمت جانو، ایسے گناہ ہمارے اندر ہے تو اس کے لیے توبہ کر کے اللہ سے یہ عہد کر لے۔ توبہ کے معنی کیا ہے کہ ہم غلطی کرتے جائیں اور توبہ کرتے جائیں، پھر غلطی کرے پھر آ کے اللہ سے توبہ کرے، ہرگز نہیں۔ توبہ کے معنی یہ ہے گناہوں سے رک جانا، اس غلطی سے رک جانا، اللہ سے توبہ کر کے کہنا کہ اے میرے مولا دوبارہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں نہیں کروں گی، اے اللہ اب تک جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی میرے مولا، اب مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ میں یہ گناہ، یہ ہے سچی اور پکی توبہ۔ عزیزان گرامی، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ دلی میں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی تشریف لائے۔ ایک خاتون آئی اپنے ننھے سے بچے کو لے کر، فرمایا اس کو قرآن پڑھائیے، یہ قرآن کی رات ہے اس لیے قرآن کی عظمت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کیا بچے کو، مولانا نے بسم اللہ کہا تو بچے نے پورا سورہ فاتحہ پڑھ لیا۔ مولانا نے سورہ فاتحہ شروع کیا تو بچے نے پورا الف لام میم
پورا سورہ پڑھ لیا. مولانا نے ایک پارا شروع کیا تو بچے نے دوسرا پارا بھی سنایا. وہ پریشان ہو گئے. مرید تھے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے. فوراً اس خاتون کے پاس پہنچے, پوچھے ہم بچے کو بسم اللہ پڑھاتے ہیں تو علم کا سورہ پڑھتا ہے, الف لام پڑھاتے ہیں تو پورا سورہ بقرہ پڑھتا ہے, آخر یہ راز کیا ہے ہمیں بھی تو بتاؤ. تو اس بچے کی والدہ نے فرمایا اللہ کی یہ نعمت جب میرے پیٹ میں آئی تھی, اللہ نے جب یہ کرم فرمایا تھا, یہ بچہ میرے جب حمل سے تھی اس وقت میں نے 7 پارے حفظ کیے تھے. انشاءاللہ آپ کو یہ بچہ پورے 7 پارے سنائے گا. اور عزیزان گرامی جانتے ہیں وہ بچہ بڑا ہو کر کون بنا؟ خواجہ قطب الدین بختیار خاقی رحمت اللہ علیہ جو دلی میں ہے. جب مائیں ایسی پابند ہوا کرتی تھی تو بچے ولی بنا کرتے تھے, بچے ابدال بنا کرتے تھے, بچے قلندر بنا کرتے تھے. آج کیا ماحول ہو گیا ہے ہمارا؟ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو دیکھتے ہیں, اولیاء اکرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آج اپنے آپ پہ شرم و حیا محسوس ہوتی ہے. اور ایک بات بتا دوں, جس میں شرم و حیا نہیں اس میں ایمان نہیں, جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. یہی تو یہود و نصارہ چاہتے ہیں نا کہ تمہارے اندر سے تمہاری آنکھوں کی حیا کھینچ لی جائے, آنکھوں کی شرم کھینچ لی جائے, تمہارے اندر سے حیا کھینچ لو, ان کا ایمان خود بخود چلا جائے گا, ان کے اندر سے سنتیں خود بخود چلی جائے گی. آج ہمارے بچوں کو پانی پینے کی سنتیں نہیں معلوم. کیوں؟ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ماں کا فرض بنتا ہے, باپ کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو سنتیں بتائے. آج تو عام ہو گیا ہے آقا کی سنتوں کو کس طرح خلاف ورزی کر رہے ہیں. بفنگ سسٹم کی دعوت, کھڑے رہ کے کھاؤ, ہوٹلیں بھی لگائی گئی, مہنگے سے مہنگی چائے مل رہی ہے. میں نے سنا دور دور سے نوجوان جاتے ہیں چائے پینے کے لیے, مگر وہاں پر بھی کھڑے رہ کے پیو. اگر کوئی ہمارے تمہارے جیسا مولانا وہاں پہ چلا گیا, کوئی کونے میں بیٹھ کر چائے پینے لگا تو لوگ کہیں گے حضرت زمانہ چاند میں چلا گیا, آپ بیٹھ کے کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں. تو دیوانہ کیا کہے گا؟ تم کھڑے رہ کے پیو, تم کھڑے رہ کے کھاؤ. ارے میں وہ آقا کا غلام ہوں اور میرے آقا نے مجھے بتایا ہے بیٹھ کر پانی پینا چاہیے جس کا طبی فائدے بھی ہے. 3 گھونٹ میں 3 سانس میں پانی پینا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا چاہیے. پانی پینے کی بھی سنتیں ہیں. میری ماں اور بہنوں, اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو معذرت خواہ ہوں ان سے میں, لیکن حق ہے کہنا پڑے گا. آج ہمارے بچے آج جو ٹی ویوں میں لگے ہوئے ہیں, جو ویڈیو گیموں میں لگے ہوئے ہیں, جو فونوں میں لگے ہوئے ہیں, یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ کس کی غلطی ہے؟ بابا بولتے میرے کو کام ہے, خود فون دیکھ لیتے بیٹھ جاتے. تم سنبھالو بیگم بچے کو. بیگم بولتے میرے کو بھی پکانا ہے, تو لہٰذا کیا کرو, بچے کے ہاتھ میں فون تھما دو, بچے کے ہاتھ میں فون تھما دو. اب انہیں کیا کیوں نہیں دیکھتا؟ بے حیائی کے منظر دیکھنے دو, گانا بجانا نہ دیکھنے دو, شیاطین کو دیکھنے دو, ڈراؤنی فلمیں دیکھنے دو, ننگے ناچ دیکھنے دو, کچھ بھی دیکھنے دو. لیکن ذرا غور تو کرو, گناہگار کون ہوگا؟ گھر کے حاکم سے اللہ تعالی حساب لیں گے. مرد کو اللہ نے گھر کا حاکم بنایا ہے. سالن میں نمک کم ہوا تو پوچھنے آتا, کپڑے استری نہیں کر کے رکھے تو پوچھنے آتا, بستر پلنگ پہ بیڈ شیٹ نہیں بدلے تو پوچھنے آتا.
کبھی یہ پوچھے پیار سے بیگم نماز بھی پڑھے؟ آج کتنے وقت کی نماز ہوئی؟ بچوں کو کتنے کلمے یاد دلائے؟ بچوں کو کتنی آقا کی سنتیں یاد دلائے؟ کتنی حدیثیں یاد دلائے؟ اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا، پوچھ ہوگی ہر چیز کی۔ گزشتہ بار میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ دن کیسا ہوگا، وہ حالات کیسے ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے، حضرت نے ابھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت سنائی، مجھے بھی یاد آ گیا کہ اللہ نے دو شخصوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس میں سے ایک شخص بار بار پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، بار بار پلٹ کے اللہ عز و جل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور پوچھا، اے شخص، تجھے تو میں نے جہنم کا حکم دے دیا، تجھے جہنم میں ڈالنے فرشتے لے جا رہے گھسیٹ کے، تو پلٹ پلٹ کر میری طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے جنت میں ڈال دیتا ہے، تو مجھے تو آپ کی رحمت پہ ابھی بھی بھروسہ ہے۔ فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں، لیکن مجھے آپ پر ابھی بھی بھروسہ ہے، آپ چاہے تو مجھے دوزخ سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، تیرا یہ ایمان ہے، تیرا یہ عقیدہ ہے، تجھے مجھ پہ بھروسہ ہے، تو نے یقین کیا کہ میں چاہوں تو تجھے جہنم سے بچا لوں گا، تو فرشتوں اسے جہنم میں نہیں، اسے جنت میں لے جا کر ڈالو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ ہو گئے گناہ، انسان گناہوں کا پتلا ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، تو اللہ نے موقع بھی دیا، رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ 11 مہینے تجھ سے غلطیاں ہو گئی بندے، 11 مہینے گناہ کیے، 11 مہینے میرے غضب کو دعوت دی، میرے عذاب کو دعوت دی، میری نافرمانیاں کی، اذانیں سن کے سوتا رہا، اذانیں سن کے مسجد کے سامنے سے جاتا رہا، اذانیں سن کے ہوٹلوں میں بیٹھا رہا، اذانیں سن کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہا، تو میری نماز کو نہیں آیا۔ آ جا، اس ایک مہینے میں آ جا، اس ایک مہینے میں آ جا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ عرض کر کے انشاءاللہ اپنے بات کو سمیٹتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جنت دوزخیوں کا فیصلہ فرما دیں گے تو جہنم میں سے ایک شخص آواز لگائے گا، یا حنان یا منان۔ اللہ عز و جل سن لے گا، میرا کریم رب سن لے گا، اور جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، اے جبرائیل، جاؤ جہنم میں فلاں ایک شخص میرا نام پکار رہا ہے، یا حنان یا منان۔ مالک داروغہ جہنم سے کہو اسے نکال کر لائے۔ مالک داروغہ جہنم میں جائیں گے، دیکھیں گے، واپس آ جائیں گے، جبرائیل السلام سے کہیں گے، اے جبرائیل، جہنم نے ابھی ابھی سانس لی ہے، دوزخ نے ابھی ابھی سانس مارا ہے، جن انسان پتھر سب جل کے کوئلہ بن گئے ہیں، اللہ کی پناہ مانگیے۔ دوزخ سے اللہ ہر مومن کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے، سب جل کر کوئلہ بن گئے ہیں، پہچان میں نہیں آ رہا ہے وہ شخص کہاں ہے۔ تو اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی عطا دیکھیے، اللہ کی مہربانی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ خود جبرائیل السلام کو فرمائیں گے، جا کے مالک داروغہ سے کہو، جہنم کے داروغہ سے کہو، جہنم میں فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں میرا وہ بندہ پڑا ہوا ہے، اسے نکال کے لاؤ۔ جہنم سے جب نکال کے لایا جائے گا تو وہ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو دوزخ میں چلا گیا تھا، دوزخ میں جل رہا تھا، اور ایسے عالم میں تو نے مجھے کیوں پکارا؟
تو کہے گا اے میرے مولا، میں نے سنا ہے کہ آپ کو اگر پکارا جائے آپ کے نام سے، یا حنان یا منان، تو آپ برابر سن لیتے ہیں، آپ سے رحمت کی امید تھی، اس لیے دوزخ کے گڑھے میں سے بھی آواز لگا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری رحمت سے امید کی، آج میں تجھے بخش دیتا ہوں، فرشتے اسے دوزخ میں سے نکالو اور جنت میں ڈال دو۔ آئیے اب بیان کو ختم کر کے انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا، حافظ صاحب دعا پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد میں اردو میں دعا پڑھوں گا۔ آپ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ حافظ صاحب